نیکیاں ملیں گی تو یہ بندہ اللہ کے سامنے یہ تمنا کرے گا اے اللہ کاش کہ دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی اور یہاں مجھے ان تمام دعاؤں کا بدلہ ان نیکیوں کی شکل میں مل جاتا۔ تو دعا تو مومن کی قبول ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں وہ چیز ملے یا نہ ملے، آخرت کے اندر اس کے بدلے میں اللہ نیکیاں دیں گے۔ تو دعا مانگو اللہ سے، اتنے یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ واقعی ہمیں یہ چیز دیں گے۔ اور بہرحال ہماری زندگی کے یہ سانس باقی ہیں، نہ معلوم کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں، اللہ سے رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اس بات کی توبہ کریں کہ اے اللہ جو کچھ مجھ سے ہو گیا ہے اسے تو معاف فرما دے، اور آئندہ جو کچھ جیسے بھی یہ میری نیکیاں ہیں، جیسے بھی یہ میرے کام ہیں، تو انہیں تو قبول فرما لے، چونکہ ایک وقت آئے گا اس وقت کے آ جانے کے اوپر ہم اللہ سے کوئی توبہ نہیں کر پائیں گے۔ وہ وقت وہ ہوگا جب کہ گھر والے، نہلانے والے، غسل دینے والے ہمارے ہاتھوں کو کفن میں باندھ دیں گے۔ وہ وقت وہ ہوگا جب کہ پیروں کو باندھ دیا جائے گا۔ اس وقت میں اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں تو وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ اب اس وقت میں نہیں، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے تو اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، حلال روزی کی دعا مانگیں، نیک اولاد کی دعا مانگیں۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب آپ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم کے دروازے ہم گنہگاروں کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں غفلتوں میں گزری، نادانیوں میں گزری، ہمارے پاس کوئی ایسا نیکی نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں جسے ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں۔ شیطانی پھندوں کے اندر اے اللہ ہم پھنسے رہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو برباد کر ڈالا، لیکن اے اللہ تو بہت غفور ہے، تو بہت گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو بندے کی دعاؤں کو رد کرنے والا نہیں۔ آج اپنے گناہوں کے اوپر ہم شرمندہ ہیں، نادم ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اور جتنے حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ تو ان تمام کی توبہ کو قبول فرما، اور ہماری یہ جو کچھ نیکیاں ہیں اے اللہ تو انہیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم نے تیرے دین کے مطابق زندگی نہ گزاری، دوسروں کے طریقے ہم نے اختیار کیے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہم نے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر ڈالا۔ اے اللہ یہ سب کچھ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، ہم نے تیرے کرم کو نہیں دیکھا، ہم نے تیری ذات کو نہیں سمجھا، اس لیے ہم دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو گئے اور آخرت کی کوئی چیز بھی ہمارے پاس نہیں۔ لیکن اے اللہ آج ہم اپنی غفلتوں سے جاگ کر کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے اوپر اے اللہ تو اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تو نے تمام لوگوں کی توبہ قبول کی ہے۔ یونس علیہ السلام کی توبہ تو نے قبول کی، موسیٰ علیہ السلام کی توبہ تو نے قبول کی۔ اے اللہ ہم بھی تیرے ان نیک بندوں کا واسطہ دے کر کے تجھ سے اپنی رحمت، تجھ سے تیری ذات سے رحمتیں مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرما، جو لوگ پریشان ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تو انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ جن گھروں کے اندر نوجوان لڑکیاں بیٹھی ہیں اے اللہ تو ان کے لیے شادیوں کا، نکاح کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ تو ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام روزیوں سے اللہ تو ہمیں نجات دے۔ حرام روزی اے اللہ ہمارے پاس کو نہ آئے۔ اے اللہ تو جو لوگ روزی میں پریشان ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، فصلیں کر رہے ہیں، کھیتیاں کر رہے ہیں یا دکانیں کر رہی ہیں، اے اللہ تو ان تمام کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس وقت میں جبکہ دنیا کے اندر کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی ہمارا سفارشی نہیں ہوگا، صرف تیرے نبی کی ذات کے اوپر ہماری نگاہیں ہوں گی۔ اے اللہ اس وقت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما، دوزخ سے اللہ تو ہمیں نجات
نجات عطا فرما، قبر کے عذاب سے اللہ تو ہمیں بچا، جنت الفردوس میں اللہ تو ہم سب کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے اس سننے کو اے اللہ تو قبول فرما، اور جو نیکی کی باتیں، قرآن کی باتیں ہم نے سنی ہیں اے اللہ تو ان تمام کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ تیرے دین میں محنتیں کر رہے ہیں، خواہ تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں یا مدارس میں محنت کر رہے ہیں، اے اللہ وہ لوگ جو کہ تیرے دین سے محبت رکھتے ہیں، جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ان تمام کی محنتیں قبول فرما۔ جن حفاظ نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اے اللہ تو قرآن پاک کا انہیں عالم بنا، قرآن پاک کا عامل بنا، اے اللہ جن لوگوں نے بھی قرآن پاک کے حفظ کرنے میں کسی طریقے سے کوئی مدد کی، پیسے سے مدد کی یا دعاؤں سے مدد کی یا کسی طریقے سے بھی انہوں نے مدد کی ہو، اے اللہ تو ان تمام کی امداد کو قبول فرما۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں تو اے اللہ ایمان والی زندگی دے، اور جب دنیا سے رخصت ہوں تو ایمان کے ساتھ اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات، پہلے عورتوں کو نکلنے دیں، عورتوں کو پہلے نکلنے دیں، اس کے بعد مرد جائیں۔ پہلے عورتوں کو راستہ دے دے بھائی۔